عمران خان سے عاصم کی ملاقات کس نے نہیں ہونے دی؟ آئینی ترمیم کی تاریخ فائنل جبکہ اربوں روپے کے اوپر لعنت کس نے بھیجی؟ وکلا تحریک کا آغاز، عمران خان کے حق میں کس نے نیا بیان دیا؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آخر کار مالج کی ڈاکٹر کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر صاحب جب باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے بات نہ کی اور انہوں نے بات نہیں کرنے دی۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بتایا اور بیرسٹر گوہر نے آگے بیان دیا۔ اس کے مطابق عمران خان صاحب نے 1 گھنٹہ ورزش کی، عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، ان کی صحت یابی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اب جب گوہر خان نے یہ بیان دیا اور ان کے ذاتی مالج خان صاحب کے ان سے نہ مل سکے، تو یہ جو بیان بیرسٹر گوہر دے رہے ہیں، جس کو جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین، یقیناً ان کا نام ہے، انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اور اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جب تک عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ان سے نہیں ملتے، وہ ان کو چیک نہیں کرتے جو کہ شوکت خانم کے ہیں، اس وقت تک ہمیں کسی کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اس اعتبار کے نہ ہونے کی وجہ کہ ڈاکٹر کی جانب سے ملنا اور سرکاری کا، پھر بیرسٹر گوہر خان کو جو ہے وہ بتانا، اور بیرسٹر گوہر خان نہیں بول رہے، یہ سمجھ لیں آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب بول رہے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب کا بیان ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے۔ جب تک عمران خان صاحب کے ذاتی معالج نہیں جاتے، سرکاری ڈاکٹر سرکار کا بیان ہے، تو بہرحال اس کے اوپر اعتبار کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے بلیو نہیں کرتے۔ تو اب ڈاکٹر نے ڈیالہ جیل میں عمران خان کا چیک اپ کیا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ صحت مند ہیں، انہوں نے 1 گھنٹہ ورزش کی ہے۔ ہمیں جلد میڈیکل رپورٹس بھی مل جائیں گی تو ہم شیئر کریں گے بیرسٹر گوہر کے مطابق۔ اب خیال رہے کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو آج ان سے نہیں ملنے دیا گیا تھا، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کئی گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تو جب سرکاری ڈاکٹر جو پیمز کے ہیں وہ ملے اور انہوں نے چیک کیا اور بتا دیا خان صاحب ٹھیک ہیں، اور بتانے کے بعد بیرسٹر گوہر کی باتوں کو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہی ماننے سے اگر انکاری ہیں، تو یہ کیسی صحت یابی اور کیسے حالات ہیں، یہ کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب سے ملنے ہی دینا تھا تو بیرسٹر گوہر کو اور جماعت کے وہ جو ہیں فیصل آباد والے، ان کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ پھر سیکنڈ فیز میں ڈاکٹر جو یوسف تھے ان کو ملنے دیا جاتا۔ یہ جو سرکاری ڈاکٹر کو آپ نے ملنے دیا ہے، اس مینس کہ سرکار کا بیان تو ویسے بھی سچائی کے اوپر مبنی نہیں ہوتا۔ تو جب تک عمران خان صاحب سے ان کے لوگ، ان کے وکلا، ان کے اپنے بندے، ان کے پارٹی رہنما اور ان کا اپنا ڈاکٹر نہیں ملتا، تب تک یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔ تو اور اسی چیز کو وجہ بنا کے یہ جو 17 تاریخ کو آپ آئینی ترمیم یا 18 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں، اس میں اب بھی یہ نقطہ باقی ہے احتجاج کرنے والا، چونکہ عمران خان صاحب سے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہن اور ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جو وکلا ہیں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، اور اربوں روپے کا قصہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن یہاں عمران خان کے حق میں کون بول پڑا، یہ بھی ضروری پہلو ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کے حوالے سے سنگین تشویشناک چیزیں سامنے آئی ہیں اور تشویش کا باعث ہیں، اور پاکستانی حکام نے ان کے اہل خانوں اور وکلا کو بھی ان سے ملنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے تمام عدالتی سماعتیں بھی ملتوی کر دی ہیں، اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 10 ستمبر کو ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان جو برطانوی ہیں اور لندن میں رہتے ہیں، ان کی بھی ہفتہ وار کالیں روک دی گئی ہیں۔ اور عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ دیکھیں، سابق اہلیہ ہیں، عمران خان صاحب کے حقیقی بیٹوں کی والدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہی ہیں کہ یہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنی جانب سے جو تشویش تھی اس کا بھرپور جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خدشہ عمران خان کی زندگی کا ہے۔ عمران خان پر پہلے بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، اور عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ مجھے جیل میں مروائیں گے۔ آج ڈاکٹر عاصم پورا دن جیل کے باہر کھڑے رہے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ نورین خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، یہ ان کا بیان سامنے آیا کہ انہیں آج بھی یہ خدشہ ہے، اور اس بات کا وہ خدشہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب پہلے بھی حملے ہوئے، اب بھی وہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو مروانے یا مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آئینی ترمیم صرف پی ٹی آئی نہیں روکنا چاہتی، اب پی ٹی آئی سے زیادہ جو آئینی ترمیم کو روکنے کا
मसला था, इसको वकला ने अपने कंधों के ऊपर ले लिया। अब इन वकला की तादाद कितनी है, कैसी है, ये तो अलग बात है, लेकिन ये ज़रूरी था कि वकला इसके ऊपर बोलते। और बड़ी अच्छी तकरीर की आज वकला ने। हुल्लड़बाजी भी हुई जब बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जिक्र हुआ और पीपल्स पार्टी का और ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र हुआ, तो उस खातून से पीपल्स पार्टी के जो वकला थे उन्होंने माइक छीन लिया। नो डाउट उनको कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी चाहिए जिस जगह के ऊपर तमाम सियासी जमातों के वकला मौजूद हों। आइनी तरमीम के इजलास जो है वो 17 अक्टूबर को होगा, तलब किया गया है और वकला ने तारीख शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। वकला का कन्वेंशन जो हुआ उसमें फैसल सदीकी, हामिद खान, अली अहमद कुर्द और दिगर के धुआंधार बयानात सामने आए हैं और कहते हैं कि हम ये आइनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ वकला तारीख शुरू करेंगे और ये सारी दुनिया देखेगी कि ये 26वीं आइनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी ये तरमीम नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी ये काम नहीं कर सकती। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने पर्दों के पीछे ड्राफ्ट बनाया है, जिसने तरमीमी बिल तहरीर किया है, वो भी इसको पास नहीं करा सकता। अली अहमद कुर्द ने ऐसे कहा। दूसरी जानिब आइनी तरमीम के लिए 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुला लिया गया है और वकला ने भी कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे। और यहाँ पे फैसल सदीकी ने बड़ी अहम बात की कि पहले कहते थे कि हमें क्यों निकाला, अब वो कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, हमें यहाँ रहने दो। तो ये कहते हैं फैसल सदीकी कि ये ना इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, ना हुकूमत का है, ना किसी और सियासी जमात का। ये सारे का सारा अगर कसूर है तो वो एक शख्स का है जिसने अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस पूरे निज़ाम को खलवाड़ बना दिया और उनका नाम है काजी फायज ईसा। और काजी फायज ईसा को हम किसी सूरत किसी भी अदालत का जज नहीं बनने देंगे, आइनी तरमीम सरे से होने नहीं देंगे। जब आइनी तरमीम को हम रोक लेंगे, ऐसे नहीं होगा तो फिर ना तो आइनी तरमीम होगी, ना कोई नई आइनी अदालत बनेगी, ना किसी जज की उम्र बढ़ाई जाएगी, ना किसी को एक्सटेंशन मिल सकेगी। तो ये वकला का ऐसे अहम मौके के ऊपर आना और इस तरह के बयानात देना ये एक नेक शुगन है। इस हवाले से वो चाहे उसका फ़ायदा जो है वो PTI को हो रहा है और भले उसका नुकसान PDM की मौजूदा हुकूमत को हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके दूररस नताइज होंगे अगर ये आइनी तरमीम ना हुई तो। ये अपने 3 सालों के लिए पूरे जमहूरी निज़ाम को, तमाम अदालती स्ट्रक्चर को, अदलिया की जो इज़्ज़त व वक़ार है, इस सब का जनाजा निकालना चाह रहे हैं। और अगर ये मामलात रुक जाते हैं, जहां PTI को फ़ायदा होगा, जहां मेरिट के ऊपर जजेस लगेंगे, जहां नई आइनी अदालत बना के एक मखसूस जजों का बेंच और टोला जो है उसको मुसल्लत नहीं किया जाएगा, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बाल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो मसख नहीं किए जाएंगे और इससे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम जो है उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहेगी। नो डाउट के माजी के अंदर इन्हीं जजों ने मार्शल लॉ को खुशआमदीद कहा, इन्हीं जजों ने, इन्हीं अदालतों ने जो इलेक्ट हो के वज़ीर आज़म आए, जिसमें इमरान खान साहब हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी है, जिसमें ख़ासकर नवाज़ शरीफ साहब हैं, इन तमाम लोगों के साथ इसी अदलिया ने, इन्हीं जजों ने, इन्हीं अदालतों ने जो है वो ज़्यादती की। लेकिन अब अगर वो खड़े हो ही चुके हैं, वो समझते हैं कि हम किसी इंटेलिजेंस की कॉल की जद में नहीं आएंगे, वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे अदालती निज़ाम के अंदर अगर मुदाखलत करती है तो हमने इसके सामने सफ़ बंदी करनी है और खड़े होना है, तो फिर इसमें क्या ममानत है? ऐसी चीज़ों का तो साथ हमेशा देना चाहिए। किसने 1 अरब रुपए ठुकरा दिए और कहा कि हम इसके ऊपर लानत बेचते हैं? जहाँ पे आइनी तरमीम की बात हो रही है, जहाँ लोगों को पकड़ा जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, वहीं पे एक शख्स ने ये बयान दिया है और वो कहते हैं इकबाल अफरीदी साहब। पहले भी बयान आया कि मुझे 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई और अब ये कहते हैं कि मुझे पहले 40 करोड़, फिर 80 करोड़ और आज 1 अरब की ऑफ़र की गई है। आप तरमीम में हुकूमत का साथ दो, मैं लानत बेचता हूँ ऐसे पैसों पर, मैं आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। बाद में इमरान आता है, आईने पाकिस्तान पहले आता है, तो मैं किसी भी ऐसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं अरबों रुपए के ऊपर लानत भेजूंगा जिसकी वजह से हमारे इदारों के ऊपर, आइन के ऊपर शब खून मारा जाए। तो ये इकबाल अफरीदी यकीनन पठान ठहरे, जिसकी वजह से जो है वो इनको ख़रीद नहीं पाए और उन्होंने अरबों रुपए को भी जुटला दिया। अब यहाँ पे मैं आखिर पे आपको अपडेट दे देता हूँ पंजाब कॉलेज के वाक़े के हवाले से। पंजाब कॉलेज वाक़या की किसी के पास मुस्तनद ख़बर है क्या? अभी तक तो कोई शवाहिद सामने नहीं आ पाए, या कम से कम मुझे नहीं मालूम हो पाया कि कोई सोर्स है तो बताइए कि गैर मुसद्दक़ा खबरों पर ही मामला चल रहा है। विक्टिम स्टूडेंट कौन है और कहाँ है, पहला सवाल है।
گارڈ پولیس کی تحویل میں ہے تو اس کا بیان کیا ہے؟ بچی کے والدین کہاں پر ہیں؟ ریپ کی شکایت کس نے درج کروائی اور مدعی کون ہے؟ حکومت شدید ڈفر ہے جو آج تک معاملات واضح ہی نہیں کر پائی اور کیا تفصیلات ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دوسری جانب طلبہ کا احتجاج ہے اور ان پر فورس کا استعمال کر رہے ہیں، اور طلبہ کے سامنے کون سے شواہد ایسے ہیں جن کی بنا پر احتجاج کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی مستند اطلاع دے سکتا ہے تو بتائیے گا، میں نے کوشش کی معلوم کروں، مگر ایسی سنی سنائی باتوں کے اوپر تو کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، بیٹی کا نام سامنے آئین غائن شہین لے کے سامنے لے آئیں، پورا نام نہ بتائیں، اس کی والدیت سامنے نہ لائیں، اس کی کوئی ویڈیو نہیں آنی چاہیے، اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آنی چاہیے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس ملک کے اندر تو حملہ کرنے والے مذہب کا روپ دھار دیتے ہیں، عمران خان کو گولیاں مارنے والے جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتے ہیں، اور جس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہ عمران خان فزیکلی اس کو عدالت کہتی ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ۔ کل یہاں پہ کسی بھی غریب فیملی کو پیسے دے کے اسی بچی کو سامنے لا سکتے ہیں۔ ہاں، میں وہ بچی ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں اللہ کے نام کے اوپر ان سب کو معاف کرتی ہوں۔ ہم نے پیسے لے لیے، ہم نے ان کو معاف کر دیا، تو یہ تو کبھی بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات کون دے گا، اور یہ سارا عمل کیوں شروع کیا گیا، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اسے افسانہ کیوں بنایا گیا، اور اس حقیقت کو سامنے لاتے ہوئے جو قصوروار ہیں انہیں پکڑنا چاہیے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک واقعہ ہوا نہ ہو، اور یہ جو ینگ بچے ہیں، یہ جو بڑے انٹلیکچوئل بچے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، یہ تو بلا وجہ اور بے وجہ تو کبھی احتجاج نہ کرتے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور ان سوالات کے جوابات ضرور سامنے آنے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔